بہت سارے ایسی یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے چند ڈالرز کے لیے چند ٹکوں کے لیے اپنی ماں بیچ رہے ہیں، انڈیا سے ریلیٹڈ کانٹینٹ لگاتے ہیں اور پھر پاکستان کی وہ ماں بہن ایک کرتے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے کہ ان لوگوں کو پکڑیں، گرفت کے اندر لے کے آئیں ان کو۔ دیکھیں، ایک بات تو درست ہے کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور ہر بندہ جس کے پاس یہ موبائل ہے وہ اپنے آپ کو جرنلسٹ گردانتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں کہ جو مرضی کرتا پھرے۔ آپ نے یوٹیوبرز کے حوالے سے بات کی، میں روزانہ کی بنیاد پہ ہم چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، مانیٹرنگ ڈیسک ہمارا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسی یوٹیوبرز ہیں کہ جنہوں نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ وہ اسپیسیفک، آپ نے پوری دنیا کی بات کی، میں انڈیا کی بات کروں گا، کہ وہ انڈیا سے ریلیٹڈ کانٹینٹ لگاتے ہیں اور جہاں پہ ملک کی بدنامی ہو، ملک کی سالمیت اور حساسیت کے اوپر آنچ آئے، وہ انہوں نے وہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، 1.5 ارب آبادی ہے ہندوستان کی، بھارت کی، اور 1.5 ارب میں سے آپ کو 5, 7, 10 لاکھ لوگ مل جاتے ہیں جو ہر وقت سکرول کر رہے ہوتے ہیں۔ اور انڈیا کے اندر نا، میں آپ کو بتاؤں، فلٹرز لگے ہوئے ہیں۔ جب بھی یہاں سے کوئی ایسا کانٹینٹ جاتا ہے، فوری طور پہ اس کو پک کیا جاتا ہے اور پھر وہ اسپیسیفک گروپس ہیں اس کے اندر ڈالا جاتا ہے اور پھر پاکستان کی وہ دوسرے لفظوں میں ماں بہن ایک کرتے ہیں۔ وہ پاکستان کی پالیسی کے اوپر وہ اعتراضات اٹھاتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں جی دیکھیں جی، ہم تو 75 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ اس طرح ہے، یہ خطے میں امن نہیں چاہتا، یہ اس طرح کرتے ہیں، ان کے اندر یہاں یہ کچھ ہو رہا ہے، بلوچستان کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ عوام جو ان کی ہے وہ ریاست کے خلاف ہے۔ خدا نخواستہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، چند ڈالرز کے لیے، چند ٹکوں کے لیے، اتنی سی شہرت کے لیے آپ اپنی زمین بیچتے ہیں اور اپنا ضمیر بیچتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نالائکی ہے ہمارے اداروں کی۔ پی ٹی اے کیا کر رہا ہے؟ ابھی یوٹیوب ہے، ٹھیک ہے، انٹرنیشنلی آپریٹ ہوتا ہے، لیکن آپ ذرا کر کے دکھائیں بھارت کے اندر یہ چیزیں، آپ ذرا کریں نا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ بھی کام کرتے ہیں، آپ نے کتنے ایسے بھارتی چینلز دیکھے ہیں جو بھارت کے خلاف بات کرتے ہیں؟ ایون کہ سر وہ تو جو انڈین کنٹینٹ کریٹرز جتنے بھی ہیں، وہ اپنے ملک سے اتنی زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو وہ اچھی سے اچھی چیز، حالانکہ ہمیں تو بظاہر بہت ساری چیزیں نیگیٹو نظر آتی ہیں، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس نیگیٹیوٹی میں بھی کہیں نہ کہیں سے پازیٹیوٹی نکالی جائے۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہر جگہ پہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اب میں شاید ریاست سے مکمل خوش نہ ہوں، میرے اپنے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم ایک قوم کی حیثیت، ہم انڈیویجول نہیں ہیں، ہم اکائی ہیں اس معاشرے کی، ہم اپنی پسند ناپسند کو اس 25 کروڑ عوام کے اوپر تھوپ نہیں سکتے بھائی۔ تو لہٰذا میری درخواست یہ ہے کہ جو ادارے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کو پکڑیں، گرفت کے اندر لے کے آئیں ان کو۔ یہ چند سکوں کے لیے اپنی یہاں پہ زمین بیچ رہے ہیں، اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں، اپنی ماں بیچ رہے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے اور ان کے خلاف اداروں کو ایکشن لینا چاہیے۔ میں حیران ہوں کہ اتنی چیزیں چل رہی ہیں، اتنی چیزیں لوگوں کے پاس آ رہی ہیں، میرے موبائل میں آ رہی ہیں، کیا جو ہمارے جو ذمہ داران ہیں، جو لوگ اس چیز کو ہی دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہو رہا ہے؟ سر اگر بات کی جائے اس چیز کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں اس انسیڈنٹ کے حوالے سے کہ علی حمزہ اور ایک لوکل یوٹیوبر کے مابین جو ہے تھوڑی سی تلخ کلامی ہوتی ہے، تو وہ علی حمزہ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر مین اسٹریم میڈیا والے اتنا اچھا کام کریں تو بلوچستان میں بلوچوں کی آواز کیوں نہیں بن رہے، کشمیر کے جو مسائل ہیں اس کو اجاگر کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ بلوچستان میں سب سے زیادہ جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ صحافی برادری کی ہوئی ہیں؟ دیکھیں، صحافی برادری کے علاوہ وہاں پہ دیکھیں تو جو بھی بلوچستان کی بات کرتا ہے نا، بلوچستان کس کا ٹاپک ہے، ہاٹ ٹاپک ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، بھارت کا ہے۔ چابہار میں وہ آ کے کیا کر رہا تھا ایران کے اندر؟ یہ جو ان کا بندہ پکڑا گیا تھا، یہ بلوچستان سے پکڑا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر وہ بڑی منظم سازش کے تحت کام کر رہے ہیں، اور اس طرح کے لونڈے لپاڑے، اس طرح کے مادر پدر آزاد لونڈے لپاڑے جن کو آزادی کی اہمیت کا نہیں پتہ، آزادی کے نام سے وہ واقف نہیں ہے، وہ یہ سارا کچھ کر کے، اور وہ جو انڈیا کا کانٹینٹ ہے، جو انڈیا کے، میں تو یہ کہوں گا کہ زبان ان کی ہے اور ان کے جو الفاظ ہیں وہ انڈیا سے آ رہے ہیں، وہ بھارت سے آ رہے ہیں، ان کے خلاف تو باقاعدہ غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے۔ اور جہاں تک بلوچستان کا آپ نے بات کی، بلوچستان کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ سر جیسے مین اسٹریم میڈیا کو ہولڈ کرنے کے لیے پیمرا کا ادارہ ہے، ویسے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی ضرورت ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے کے لیے؟
دیکھیں اس بات سے تو قطعی طور پہ انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اب دنیا گلوبل ولیج ہے اور ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے سارا کچھ. اخبارات، پھر الیکٹرانک میڈیا، اور الیکٹرانک میڈیا سے بھی اب ڈیجیٹل میڈیا کی طرف ادارے، بڑے بڑے ادارے آ گئے ہیں جتنے بھی ہمارے ہیں. اور ڈیجیٹل میڈیا کے اندر اب قبولیت بھی ہو رہی ہے. ہمارے ادارے ان کو قبول کر رہے ہیں. جس طرح ہم اب میں بھی چونکہ لاہور پریس کلب کا کونسل ممبر ہوں اور سینئر ممبر ہوں، لاہور پریس کلب کے اندر بھی اب ایک آواز اٹھی ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے اندر لوگ ہیں ان کو بھی لاہور پریس کلب کا ممبر بنایا جائے اور ان کی بھی تربیت کی جائے. اب بنیادی طور پہ دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے ان کا کانٹینٹ کیا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہر ایرا غیرہ جو ہے وہ لاہور پریس کلب کا ممبر بنتا رہے اور اس طرح کی چیزیں ہوں. کانٹینٹ بیسیکلی دیکھنا ہوگا کہ ایسا کانٹینٹ جس کے اندر سے خبر نکلے، ٹھیک ہے نا، ایک مثبت خبر نکلے. وہ ادارے، ایسے ڈیجیٹل ادارے موجود ہیں، آپ بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں. ان کو یقینی طور پہ شامل کرنا چاہیے. پریس کلب کے حوالے سے ڈی جی پی آر ہیں چاروں صوبوں کے، پی آئی ڈی کو بھی اس کے حوالے سے سوچنا ہوگا. مگر یہ ایک مانیٹرنگ بڑی اسٹرانگ کرنا ہوگی کہ کون سا ادارہ ہے جو کہ اسپیسیفکلی آپ اس کو جرنلسٹک اپروچ کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. یہ کرنا چاہیے. پیمرا کے اندر الیکٹرانک میڈیا کو تو مانیٹر کیا جاتا ہے. میری یہ رائے ہے اگر حکام بالا تک پہنچ جائے کہ پیمرا کے انڈر ایک ڈیجیٹل سیل بھی بنایا جائے جو کہ ڈیجیٹل میڈیا کو بھی دیکھے. جس طرح پی ٹی اے ہے، اور پی ٹی اے اور یہ جو ایک سیل ہے پیمرا کا، یہ شاید اگر ایک جگہ پہ مل کے چیزوں کو دیکھیں تو بہتر نتائج سامنے آ سکتے ہیں.